بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام اہل ایمان کو ہر قسم کی امانتیں ان کے مالکوں کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی متولی عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے چابی طلب فرمائی. وہ چابی ان کی والدہ کے پاس تھی. چنانچہ وہ والدہ کے پاس گئے اور ان سے چابی مانگی تو والدہ نے چابی دینے سے پہلے انکار کر دیا. تو عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، یا تو آپ چابی دے دیں ورنہ تو یہ تلوار میری پیٹھ سے آر پار ہو جائے گی. یعنی اگر میں نے چابی نہ دی تو میری خیر نہیں، کیونکہ مکہ فتح ہو چکا ہے. یہ سن کر والدہ نے چابی دے دی اور عثمان ابن طلحہ نے وہ چابی لا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں امانتوں کو ان کے اہل تک لوٹانے کا حکم دیتا ہے. اس بات میں اشارہ تھا کہ بیت اللہ شریف کی چابی اسی شیبی خاندان کو لوٹا دی جائے جس کے ذمے عرصے سے چابی برداری کی خدمت چلی آ رہی. چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے عثمان ابن طلحہ کو بلا کر چابی واپس فرما دی اور ساتھ میں یہ بھی بشارت دی کہ اب یہ چابی قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں رہے گی اور کسی اور کو اسے لینے کا حق نہیں ہوگا. اس وقت تک عثمان ابن طلحہ ایمان نہیں لائے تھے. اس کے واقعے سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گئے. بہرحال آیت سے ثابت ہوئی کہ ہر مسلمان کو امانتوں کو ادا کرنے کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے. اردو میں امانت کے معنی ذمہ داری کے آتے ہیں. عام طور پر امانت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ہمارے پاس حفاظت کے لیے کوئی چیز رکھے تو جو چیز اس نے ہمارے پاس لا کے رکھی ہے وہ امانت ہوتی ہے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہوگی اور ہم امین کہلائیں گے. تو اب امانت سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں اس میں سے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی شخص ہمارے پاس کوئی سامان یا روپیہ لا کے رکھے تو اس کی ہمیں مکمل حفاظت کرنی چاہیے. ایسی جگہ نہ رکھیں جس کی وجہ سے وہ امانت ضائع ہو جائے یا چوری ہو جائے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس امانت میں ہم اپنی طرف سے کوئی تصرف نہ کریں، کیونکہ امانت کے مال میں تصرف کرنا جائز نہیں.
مثلا کسی شخص نے حفاظت کے لیے کپڑا لا کے رکھا، ہم نے سوچا کہ ابھی یہ کہاں سے لینے آئے گا، اس کے آنے تک ہم پہن لیتے ہیں، یہ سوچ کر اگر ہم پہن لیں تو یہ امانت میں تصرف ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور امانت کے سلسلے میں تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ امانت میں اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ کرے۔ مثلا کسی نے 1000 روپے رکھوائے تھے تو ہم نے صرف 900 روپے واپس کیا اور کہہ دیا کہ ہم نہیں جانتے، تم نے جو دیے تھے اس وقت 900 روپے ہی تھے، تو اس طرح یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ جب مالک مانگنے کے لیے آئے تو ادا کرنے میں ہم ٹال مٹول نہ کریں، جیسے ہی وہ مطالبہ کرے فوراً اس کی امانت اس کے حوالے کر دیں۔ بلا وجہ تاخیر کریں گے تو یہ بھی خیانت ہو جائے گی۔ تو یہ 4 ذمہ داریاں ہیں، تو جس کے پاس بھی امانت ہو اس کو ان 4 باتوں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ امانت کی پوری حفاظت کریں، دوسری یہ کہ اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی تصرف نہ کریں، تیسری یہ کہ اس میں ہم کوئی کمی نہ کریں، چوتھی یہ کہ مطالبے پر فوراً واپس کر دیں۔ اگر ہم نے ان 4 باتوں میں سے کسی بھی چیز میں کوتاہی کی، مثلا اچھی طرح ہم نے حفاظت نہ کی، یا اس میں ہم نے تصرف کر لیا، یا ہم نے اس میں کمی کر دی، یا دینے میں امانت کے واپس کرنے میں تاخیر کر دی، تو ہم خیانت کرنے والے ہو جائیں گے۔ بزرگوں، عاریت بھی امانت ہے۔ ایک تو امانت وہ ہوتی ہے جسے باقاعدہ امانت کہہ کر رکھوایا جاتا ہے، اور کچھ امانتیں ایسی ہوتی ہیں جو خود بخود امانت ہیں، یعنی کہنے کی ضرورت نہیں، وہ بہرحال امانت ہے۔ مثلا ہم کسی کے گھر سے سیڑھی لے کر آئے کہ ہمیں تھوڑے وقت کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہر گھر میں سیڑھی نہیں ہوتی، محلے کے اندر 1-2 گھر ہی میں ہوتی ہے، تو جہاں ضرورت ہوتی ہے لوگ اسے مانگ کر لے آتے ہیں۔ تو اب یہ بھی عاریت کی چیز ہوئی، اور یہ امانت۔ جب کام پورا ہو جائے تو اسے مالک کو واپس کرنا ضروری ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العاریۃ مؤدات، یعنی عاریت کی چیز مالک کو واپس کرنی پڑے گی، اس میں بھی امانت والی شرطیں ملحوظ رکھی جائیں گی۔ مثلا اس عاریت کی چیز کی ہم حفاظت کریں، اور اس میں اپنی طرف سے کوئی تصرف نہ کریں، اور اس میں واپسی کے وقت کوئی کمی کا چیز کم کر کے نہ دیں، اور جب وہ پوچھیں تو فوراً انہیں واپس کر دیں۔ اسی طرح امانت میں یہ بھی داخل ہے کہ کاروباری لوگ ناپ تول کے اندر انصاف سے کام نہیں لیتے، تو ان کے لیے انصاف سے کام لینا ضروری ہے۔ ترازو کا کانٹا اور تولنے کی مشین صحیح رکھنے چاہیے، کیونکہ ناپ تول میں کمی کرنے والا خائن سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، وعید سنائی ہے، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت اور پھٹکار ہے۔ اپنا حق تو دوسروں سے پورا وصول کرتے ہیں، لیکن اپنے جب دینے کا نمبر آتا ہے تو ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو بزرگوں، اس طرح کا دھوکہ، فریب اور جھوٹ کی آمیزش سے ہمیں اپنے کاروبار کو بچانا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دھوکہ دہی کے ساتھ کوئی بھی کاروبار ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے امانت ہی میں ترقی رکھی ہے، امانت داری ہی میں ترقی رکھی ہے۔ ہم خود تجربہ کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو دکاندار سچائی اختیار کرتا ہے، ناپ تول درست رکھتا ہے، چاہے اس کے مال کی قیمت کچھ زیادہ ہو، پھر بھی لوگ اس کی دکان سے خریدنا پسند کرتے ہیں، اس کی بکری زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف جو دکاندار دھاندلی کرتا ہے،
جس کا ناپ تول صحیح نہیں ہوتا، چاہے اس کے مال کی قیمت کم ہو، مگر ایک بار تجربہ کے بعد لوگ اس کی دکان کی طرف رخ کرنا بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ بسا اوقات وہ دن بھر گاہکوں کے انتظار ہی میں گزار دیتا ہے۔ اس لیے تاجروں کو امانت و دیانت کے ساتھ ہی تجارت کرنی چاہیے۔ آج انگریز اور دوسری قومیں جو زبردست ترقی کر رہی ہیں دنیاوی اعتبار سے، ان کے یہاں عام طور پر یہ دونوں صفتیں کافی حد تک پائی جاتی ہیں، اس لیے ان کی تجارت میں خوب ترقی ہو رہی ہے۔ لیکن افسوس ہے، ہم اگرچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دھم بھرتے ہیں، جن کو ادب کی وجہ سے نام کے بجائے الصادق الامین کے لقب سے پکارتے ہیں، مگر آج ہم ہی بہت سی جگہ سچائی اور امانت داری کے بارے میں بدنام ہو کر رہ گئے، حتیٰ کہ ہمارے بارے میں کہیں کہیں یہ سننا پڑتا ہے کہ ان سے معاملہ مت کرو، ان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ پورے علاقے، شہر اور قصبے میں مشہور ہو گئے کہ اگر فلاں قصبے کا آدمی ہے تو اس سے معاملہ مت کرو، کہ وہاں کا آدمی تمہیں ایسا دھوکہ دے گا، ایسا دھوکہ دے گا کہ تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ تو بزرگوں، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی شرم کی بات ہے۔ ہمیں تو دوسروں سے زیادہ اس معاملے میں اونچے معیار پر ہونا چاہیے تھا، لیکن معاملہ اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب شرح الصدور میں لکھا ہے کہ حاجیوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا، جب وہ کوفے کے قریب سے گزرا تو ان میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے اس کی تدفین کے لیے قبر کو کھودا تو دیکھا کہ کھودے ہوئے قبر میں ایک بہت بڑا اژدہا موجود ہے، اسے بند کر دیا۔ دل میں خیال آیا شاید غلط جگہ قبر کھود دی گئی، یہ تو سانپ کا بل ہے، لہٰذا اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ قبر کھودی تو دیکھا وہاں بھی وہی سانپ موجود ہے، اس لیے اس کو بھی یہ سوچ کر بند کر دیا اسی سانپ کا بل شاید یہاں تک آ رہا ہوگا۔ پھر تیسری قبر کھودی تو دیکھا کہ وہاں بھی وہی سانپ موجود ہے۔ اب معلوم ہوا یہ تو کچھ اور ہی بات ہے، چنانچہ میت کو وہیں رکھ کر کوفہ شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہاں تشریف فرما تھے۔ ان کے سامنے لوگوں نے جا کر واقعہ بیان کیا اور مسئلہ پوچھا کہ کیا کریں، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ سانپ نہیں ہے بلکہ یہ اس کا برا عمل ہے۔ اگر تم پوری زمین بھی کھود ڈالو گے تو ہر جگہ تمہیں یہی سانپ ملے گا، اب تو تمہیں اسی کے ساتھ اس کو دفن کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر لوگوں کے اندر بڑی دہشت پیدا ہو گئی، مجبوراً قبر کھود کر کسی طرح اسی سانپ کے ساتھ میت کو دفن کر دیا۔ جب یہ قافلہ حج کر کے واپس اپنے وطن آیا تو لوگ اس میت کے گھر گئے اور گھر والوں سے پوچھا بتاؤ یہ کیا کام کر رہا تھا اور کیسا آدمی تھا؟ کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ آخرکار اس کی بیوی نے بتایا کہ یہ غلے کا کاروبار کرتا تھا۔ اس کی حرکت یہ تھی کہ وہ غلے کی مکمل بوری میں سے مثلاً 2-3 کلو غلہ گھر کی ضرورت کے لیے نکال لیتا تھا، اور اس غلے کی جگہ 2-3 کلو وزن کا بھوس بھر دیتا تھا، اور پھر پوری بوری کو غلے کی قیمت لے کر فروخت کرتا تھا۔ اس طرح وہ خریداروں کو دھوکہ دیتا تھا۔ تو یہ خیانت اور بددیانتی تھی، جس کا اثر اللہ نے دنیا ہی میں سانپ کی شکل میں عبرت کے لیے دکھایا۔ تو بزرگوں، بہت سے لوگ اپنی حماقت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہوشیاری یہ ہے کہ بس کسی طرح بھی گاہکوں کو چوس لیں، لوٹ لیں، حالانکہ ہوشیاری نہیں بلکہ بڑی بددیانتی اور بد اخلاقی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔